مسئلہ ہے یہ اتنا زیادہ پیچیدہ بھی نہیں ہے اور سیدھا بھی نہیں ہے. بیسیکلی یہ جو گنڈے خواجہ قاسم ہے وہاں پر ایک زمانے میں بہت پہلے کی بات ہے صفدر علی زیلدہ رہتا تھا. یہ لوگ ان کی گھر میں ملازمت کرتے تھے. یہ سب نانگار تھے. یہ ان کے زمین کی کاشتکاری کرتے تھے اور ان کے ڈنگر ونگر پالتے تھے. پھر آہستہ آہستہ جب ان کی بھی نسل بڑھ گئی انہوں نے اپنی زمینیں دے دیں, انہوں نے اپنے مکان بنائے, یہ آباد ہو گئے. یہ جو زمین ہے جس پر یہ امام باڑہ ہے یہ بیسیکلی کانٹر بک میں ہے. کانٹر بک ایڈجسٹنٹ ایک گاؤں ہے گنڈے خواجہ قاسم کے. یہ ان لوگوں کے اس گاؤں میں آتا ہے. چونکہ کانٹر بک والے جو لوگ تھے وہ صاحب زراعت تھے, پیسے والے تھے. انہوں نے سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ان کی ہے جو انہوں نے پیسہ دے کے اس امام باڑے کی تعمیری نو کی ہے. یہ پرانا امام باڑہ وہاں آلریڈی ایگزسٹ کرتا تھا. اس کے صحن میں اگر آپ کو یاد ہوگا جب مولانا مرحوم افتخار حسین انصاری صاحب پر حملہ ہوا, وہاں بلاسٹ ہوا, تو وہاں پر 16 آدمی شہید ہوئے. ان کی یادگار بھی اس صحن میں بنی ہے جو تقریباً 8 سال 9 سال پہلے بنی. اگر یہ ان کی زمین ہوتی تو یہ کیا اس وقت اس پر اعتراض نہیں کرتے, یہ ہمیں وہ بنانے دیتے ہی یادگار. اور دوسری بات, آپ بذات خود پریس والے جہاں کہ ہم ہر سال یوم محمد عربی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کے مناسبت سے ہم ہر سال یہ وہاں مجلس مناتے تھے. اس سال بھی ڈسٹرکٹ بڑگام میں ہماری مجلس تھی, ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ میں مجلس تھی. وہاں یہ فساد کیوں نہیں ہوا؟ یہ خاص کر وہیں کیوں ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے میں نے بار بار کہا 2 آدمی ہیں. ایک ڈی سی بارہمولہ ہے اور دوسرا ایس ایس پی بارہمولہ ہے. اس نے کل کیا کیا, پہلے تو اس نے مجھے پرمیشن انہوں نے دی, فیسلٹیٹ کیا, پھر بعد میں کبھی کرفیو لگایا, پھر مار داڑ کیا. پھر ان کو پتہ ہے کہ جب ان لوگوں نے وہاں سے ہلڑ بازی کی, انہوں نے پتھر بازی کی, ہمارے لڑکے زخمی ہو گئے ہیں. اگر آپ کہیں گے میں لڑکوں کو بھی کبھی بھی پریس کے سامنے پیش کر سکتا ہوں جو زخمی ہیں. دوسری بات یہ کہ کل سنا میں نے کہ آج آئی جی کشمیر دورہ کر رہے ہیں بارہمولہ کا, شاید اس معاملے پر بھی بات ہوگی. تو ایس ایس پی بارہمولہ نے ود آؤٹ اینی ایف آئی آر انہی بدماشوں انہی تخریب کاروں کے 3-4 لڑکے اٹھائے اور بند کیے تاکہ یہ پرووک ہو جائیں, یہ آ جائیں پریس کالونی میں, وہاں پر یہ کہیں کہ اب جب میری اور ایس پی کی بنتی نہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے کہنے پر ایس پی ان کے لڑکوں کو اٹھا سکتا ہے. میں نے کنفرم کیا ہے بالکل ڈسٹرکٹ ایس پی کو, وہ میرے کہنے پر ان کے لڑکوں کو گرفتار کر سکتا ہے. از اٹ پاسبل؟ یہ سب جھوٹ ہے, اس کے پیچھے ایس ایس پی بارہمولہ کا ہاتھ ہے. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ جو پتھر بازی شروع کی وہ سب ایس پی اوز ہیں جو انہوں نے اس نے کویوم نے خود لگائے ہیں. ان کو کل اس نے ڈائریکشن دی کہ جا کے پتھر بازی وہاں کرو. ایک ایس پی او اس کے گھر پر ہے, دوسرا ایس پی او کسی اور آفس کے میں لگایا ہے. یہ سب وہی ایس پی اوز ہیں جنہوں نے کل ہنگامہ کیا. آج جو پریس کالونی میں جو میں نے کلپ دیکھی, وہ جو بوڑھا بول رہا تھا ظلم ہے, ہم نے یہ کیا وہ کیا, کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. اس کا لڑکا بھی ایس پی او ہے, وہ پتھر بازی کر رہا تھا. اس کے 3 لڑکے ہیں, دوسری وہ عورت اس کے ساتھ تھی, وہ تینوں ایبس کارننگ ہیں, انہوں نے پتھراؤ کیا. وہ جو ایک لڑکا آیا پرویز یا کچھ نام کر کے, وہ اس کا بھائی ایس پی او ہے. یہ ایس پی او ہی کیوں آتے ہیں سامنے ڈیمانسٹریشن کرنے کے لیے؟ ثابت کر کے دے دیں یہ زمین ان کی ہے. زمین ہے ہی نہیں ان کی, ان کا تو سر یہ کیسے دعویٰ کریں؟ ان کا سر یہ بھی کہنا تھا کہ آپ امام باڑے پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. قبضہ کیوں کروں میں؟ مجھے کیا ضرورت ہے قبضہ کرنے کی؟ سال میں ایک بار وہاں مجلس کرتا ہوں. قبضہ اگر وہ لوگ صحیح ہیں, اگر باقی یہ گنڈ والوں کی ہے, ان کی پراپرٹی ہے, دکھائیں کاغذ. یہ ان کی زمین ہے, دکھائیں کاغذ. اور ہم یہاں سے دکھائیں گے کہ ہم نے کتنی, ہمارے لوگوں نے کتنی کنٹریبیوشن کی ہے اس میں, اس کو بنانے میں. یہ ہے ہی نہیں ان کی زمین.
یہ سب جو ہے یہ اس کے پیچھے جو ہے صرف 2 آدمی ہیں, ایک ایس ایس پی بارہمولہ اور ڈی سی بارہمولہ, یہ سب اسی کا کیا کرا دھرا ہے. میرے آدمیوں کو گرفتار کیا, ان کو باقاعدہ ایف آئی آر لگا, ہم نے ضمانت کرائی. اس کے 3 آدمی جو انہوں نے کل اٹھائے, پرسوں کیوں نہیں اٹھائے؟ جس دن ہنگامہ ہوا اس دن کیوں نہیں اٹھائے؟ یہ کل ہی کیوں اٹھایا جب اس کو پتہ چلا کہ آئی جی آ رہا ہے, تاکہ اس کو بتا دے کہ جناب ہم نے بیلنس کی, ان کے بھی اٹھائے ان کے بھی اٹھائے. یہ سب جھوٹ ہے, فراڈ ہے. کل بیان آیا ہے پولیس کی طرف سے کہ عابد انصاری نے غلط کہا ہے کہ وہ جو ایک مرگنڈ میں براؤن شوگر کا وہ مسئلہ تھا, اس میں آدھا انہوں نے دیا ہے کہ کپوارہ سے ایس ٹی ایف آئی, اس نے لڑکے کو مرگنڈ سے پکڑا, اس سے برآمد ہوا پستول اور 3 لڑکوں کو گرفتار کیا. یہاں تک تو یہ بات ٹھیک ہے. اس کے آگے انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا جو کروڑوں کا انہوں نے جو براؤن شوگر پکڑا اور ساتھ میں جو 13, 14, 15 گاڑیاں انہوں نے ضبط کی, چوری کی, وہ کہاں گئی؟ اس کا نام کیوں نہیں لیا اس ایف آئی آر میں؟ کیونکہ وہ آپس میں بانٹ دی. وہ براؤن شوگر کدھر گیا؟ کہیں تو ریکارڈ ہونا چاہیے نا, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اسی لیے میں گزارش کرتا ہوں پریس والوں کو, اگر وردی والا جرم کرے, آپ کہتے ہیں کہ قانون اپنا ٹائم لے گا, قانون اپنا کام کرے گا, ٹھیک ہے. اگر جب قانون ہی غلط کرے گا تو اس کو کون چھان بین کرے گا؟ اس کو پریس والے کریں گے. پریس ایسی آنکھ ہے جو ہر ایک پر جاتی ہے جو جسٹس کرے. پریس والوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ جو جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ان کے خلاف جو ہوتا ہے وہ دیکھ لیں کسی بے گناہ کو زیادہ تکلیف نہ ہو. یہ پریس کا کام. اب وردی والا ہی اس میں ملوث ہے تو قانون کی کیا دہائی دیں ہم؟ جی دونوں طرف کے لوگوں سے میری یہی اپیل ہے, امن سے رہے, بھائی چارہ سے رہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے, یہ احمق لوگ آپس میں رشتہ دار ہیں, کسی کی بہن اسی کے گھر میں, اس کی بہن اس کے گھر میں, یہ مل جل کے رہے. ہر سال جس طرح سے مجلس ہوتی تھی اس طرح سے ہونے دے. سال میں ہم 1 بار وہاں مجلس کرتے ہیں. یہ لوگ تو محرم کے محرم اس میں مجلسیں کرتے ہیں اکٹھے, جب وہاں اس دن وہ اکٹھے بیٹھتے ہیں, اس دن کیا فرق پڑتا ہے؟ میں یہی کہوں گا جو بھی ان کے آپس میں اختلاف ہیں وہ دور کر کے آپس میں مل جل کے امن قائم رکھے اور حسینیت پر زور دے, یزیدیت کے خلاف جہاد کرے.